السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجلی کے بل نے میری کمر توڑ دی تھی۔ مجھ جیسی بیوہ عورت کے گھر پر 1,00,000 روپے کا بل آ گیا تھا، جبکہ ہمارا صرف ایک کرائے کا کمرہ تھا۔ میں کہاں سے 1,00,000 روپے بھرتی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مالک مکان مجھ پر زور ڈالنے لگا کہ بل وقت پر بھر دینا۔ میرے بچے اور میں بہت پریشان تھے۔ میں مالک مکان کے پاس گئی اور پیروں میں گر گئی۔ اس سے کہا کہ میں بل نہیں بھر سکتی، تو بدلے میں جو اس نے تقاضا کیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو بجلی کے بل کے بدلے مجھ سے میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے گھر پر ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا، جس میں ایک طرف کچے صحن میں ہی غسل خانہ اور باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ میرے 3 چھوٹے بچے اور میں اکیلی عورت تھی۔ ایک پنکھا تھا، وہ بھی اسی وقت چلتا تھا جب بجلی آتی، کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں تقریباً 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ ایسے میں یہ 1,00,000 روپے کا بجلی کا بل میرے لیے قیامت کے برابر ہی تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں اپنے معصوم بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن اس وقت کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے چکر سے آئے تو میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا بڑا بیٹا جو اب 10 سال کا ہو چکا تھا، وہ میری حالت دیکھ کر بھاگتا ہوا میرے قریب آیا۔ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہت حساس ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتا تھا، میری پریشانیوں کو بھانپ لیتا تھا اور میری ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں خاموش رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تو وہ بھاگ کر سراہی میں سے پانی لے آیا۔ جی ہاں، سراہی میں سے۔ آج کے دور میں جہاں سب کے گھروں میں فریج تھے، وہاں میرے گھر میں فریج تک نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی میں فریج کی وجہ سے بجلی کا بل بھر سکتی تھی اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی سامان تھا کہ جسے میں فریج میں سنبھالتی۔ 2 وقت کا کھانا ہی نصیب ہو جاتا تو بڑی ہی بات تھی۔ سراہی کے پانی کو اپنی حلق میں اتارنے میں میں نے تھوڑا خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میرا بیٹا کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر پوچھنے لگا، امی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، بیٹا کچھ نہیں، بس بجلی کا بل کچھ زیادہ آ گیا ہے، اسی لیے پریشان ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، امی بجلی کب آتی ہے جو بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اسی لیے تو کہتی ہوں احتیاط کیا کرو، رات کے وقت بلا ضرورت صحن کی لائٹ بنا کھولا کرو۔ وہ سر ہلانے لگا، پھر کہنے لگا، امی اب کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹے ابو نہیں ہیں تو کیا ہوا، امی ہے نا، امی سب ٹھیک کر دے گی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور پھر کھیلنے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ننھے سے ذہن پر بوجھ پڑے۔ یہ تکلیفیں میں اکیلے ہی جھیلنا چاہتی تھی۔ جب تک وہ بڑا نہ ہو جاتا مجھے حالات سے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ میرا شوہر احمد مجھے ان 3 بچوں کی ذمہ داری دے کر خود کو سپرد خاک کر گیا تھا، لیکن اب یہ دنیا مجھے مٹی میں دفنانا چاہتی تھی۔ ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی۔ پیسے اتنے نہیں ملتے تھے کہ میں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر پاتی۔ خواہشات تو دور، میں تو ان کی ضروریات بھی بڑی مشکل سے پورا کرتی تھی۔ جو پیسے کام کر کے مجھے ملتے، اس سے گھر کا کرایہ اور بل ادا ہو جاتے، اور اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا۔ امیر گھرانوں کے لوگ جو بچا کھچا کھانا مجھے دے دیتے، وہی بچوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ بس اسی طرح گزر بسر ہو رہا تھا۔ سرکاری اسکول میں میں نے داخلہ تو کروا دیا تھا، لیکن وہاں استاد آتے ہی نہیں تھے۔ بچے سارا دن وہاں بھی کھیل کود کر واپس آتے تھے۔ میں 8 جماعتیں پڑھی تھی، جو تھوڑا بہت مجھے آتا تھا، بس بچوں کو اتنا ہی پڑھا دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا تھا، اور ایسے میں اس بجلی کے بل نے میری کمر توڑ دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جہاں میں کام کرتی ہوں ان سے بات کروں گی، وہ بڑے لوگ ہیں، شاید وہی اس بل کو ٹھیک کروا دیں۔
مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بجلی کا دفتر کہاں ہے اور بل کس طرح کم کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوپہر کے وقت جو بل آیا تھا اس نے مجھے رات تک بے چین کر رکھا تھا۔ دل میں بار بار طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ یہ کر لیتی ہوں، وہ کر لیتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، لیکن ہر خیال کے لیے میں خود کو خود ہی نفی کر دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو لوگ میرے بیوہ ہونے پر میری مدد نہیں کر سکے وہ بجلی کے بل کے لیے میری مدد کیا کریں گے۔ ساری رات بھی میں نے بس انہی سوچوں میں گزاری تھی کہ اس بل کا میں کیا کروں۔ اور پھر اگلے دن جب میں مالکن کے پاس گئی تو مجھے دیکھ کر وہ جلدی جلدی کام سمجھانے لگی۔ میں نے سارا کام سمجھ لیا اور پھر ان کی طرف دیکھنے لگی تو مالکن پوچھنے لگی، کیا بات ہے رشیدہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مالکن نے جم سوٹ پہن رکھا تھا، وہ جم جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے کہا، جی مالکن، دراصل بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے۔ میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میرا منہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں مالکن سے بل کے لیے پیسے مانگوں۔ میری بات سن کر مالکن کہنے لگی، صرف تمہارا ہی نہیں، اس بار سب کا ہی بل اسی طرح آیا ہے، اس شہر میں اندھی لگی ہوئی ہے۔ مالکن منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بل تو مالکن کے گھر بھی بہت زیادہ آیا تھا۔ میں نے بل نکال کر مالکن کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ₹1,00,000 کا بل دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی، تمہارا تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے، پھر اتنا زیادہ بل کیسے آ گیا ہے؟ میں نے مالکن سے کہا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، میں زیادہ سے زیادہ اس بل کی قسطیں بھروا سکتی ہوں، کیونکہ بجلی کا بل ادا کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ ہر مہینے اسی طرح آئے گا۔ ویسے بھی 1 مہینے بل زیادہ آئے تو 6 مہینے خود بخود بل زیادہ آتا ہے۔ مالکن مجھے نہ جانے یونٹ کا کون سا حساب کتاب سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جو میرے دماغ سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ قسطیں کروانے سے کیا ہوگا، میرے پاس تو پھر بھی پیسے نہیں ہیں۔ مالکن موبائل فون اور پانی کی بوتل اٹھا کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پھر بجلی والے بجلی کاٹ کر چلے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کی قسطیں کروا لو۔ مالکن نے اپنے چوکیدار کو بلوایا اور اس سے کہا کہ کچھ دیر بعد میرا مینیجر آئے گا، یہ بل اس کو دینا اور اس سے کہنا اس کی قسطیں کروا دے۔ اور پھر مالکن باہر نکل گئی۔ بس میں ان کا شکریہ ہی ادا کر سکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ₹1,00,000 کی قسطیں بھی ماہانہ 10,000 سے کم تو نہ ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ نیا بل بھی لگ کر آنا۔ میرے لیے تو قسطیں ہونے کے باوجود بھی اس بل کو بھرنا بس سے باہر تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں سارا وقت بنگلے کی صفائی کرتی رہی تھی۔ اس بنگلے میں بڑے بڑے AC لگے ہوئے تھے، نہ جانے مالکن ان کا بل کیسے بھرتی تھی۔ سارے دن میرا پریشانی میں ہی گزر گیا تھا۔ میں 2 بڑے بنگلوں پر کام کرتی تھی، آدھا دن ایک جگہ گزر جاتا، آدھا دن دوسری جگہ پر۔ میں اس بنگلے سے نکل کر دوسرے بنگلے پر گئی اور وہاں بھی پریشانی کی حالت میں کام کرنے لگی تو اچانک ہی مالک کمرے میں آ گئے۔ مجھے صفائی کرتا ہوا دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر آواز دے کر کہنے لگے، رشیدہ، صفائی بعد میں کرنا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ مالک نیک انسان تھے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط رویہ نہیں اپنایا تھا۔ میں چادر درست کرتی کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکلنے لگی تو ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ مالک نے مجھے آواز دی اور پوچھنے لگے، رشیدہ، کیا مسئلہ ہے؟ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے آنسو پونچھ لیے اور کہا، ایسی بات نہیں ہے مالک، بجلی کا بل ₹1,00,000 آ گیا ہے اور میرے پاس تو ₹1,000 بھی نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دوسرے بنگلے کی مالکن نے قسطیں کروانے کے لیے بل بھجوایا ہے، لیکن میں تو قسطیں بھرنے کے قابل بھی نہیں۔ میری بات سن کر مالک سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اچھا چلو، قسط ہو کر آئے گی تو مجھے بتا دینا، جو میں کر سکتا ہوں کر دوں گا۔ میں نے مالک کا شکریہ ادا کیا اور دل کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ یہ امید بن گئی کہ مالک
میرے بل کی قسطیں بھر دیں گے۔ اور پھر 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد میرا بل ہو کر آیا تو پریشانی میری کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی، کیونکہ ایک قسط 12,000 روپے کی تھی، اور پھر اس میں اگلے مہینے کا بل بھی لگنا تھا۔ میں نے سوچا کہ مالک کو بل دوں گی تو شاید وہ مجھے کچھ رقم دے دیں گے، اسی لیے اگلے دن میں بنگلے پر گئی اور میں نے مالک کے ہاتھ میں بل دیا۔ وہ بل دیکھ ہی رہے تھے کہ مالکن آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ مالک نے انہیں بتا دیا کہ رشیدہ کا بل ہے، اتنا زیادہ آ گیا ہے۔ اس نے بل مالک کے ہاتھ سے جھپٹا اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، اپنے مسئلے اپنے گھر میں رکھا کرو، میرے شوہر کو اپنے مسئلوں کے بارے میں نہ ہی بتایا کرو تو اچھا ہے۔ مالک اچانک ہی غصے میں آ گئی اور میں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ مالک غصے سے مالکن کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے تھے۔ پھر مالک نے مالک کو دفتر بھجوایا، پھر مالکہ نے مالک کو دفتر بھجوا دیا اور ان کے جانے کے بعد کہنے لگی، تم جوان بیوہ عورت ہو، اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی عورتیں دوسروں کے مردوں پر نظر رکھتی ہیں۔ ہمدردی کے بہانے میرے شوہر کو خود سے قریب کر کے اس کا دل جیتنے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ مالکن کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے کسی ناگ نے مجھے ڈس لیا۔ یہ سچ تھا کہ میں بیوہ بھی تھی اور خوبصورت بھی، لیکن میں نے کبھی اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مالکن کی باتیں سن کر میں نے بل واپس اپنے پرس میں رکھا تھا اور بس آنسو پونچھتی ہوئی صفائی کرنے لگی تھی۔ مجھے تو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں میرا کام بھی چلا جائے گا، مگر مالکن کو مجھ سے ذرا بھی مسئلہ ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے مجھے کام سے نکال دیتے، کیونکہ مالکن کی فطرت ایسی ہی تھی۔ وہ غصے کی ذرا تیز تھی اور مالک ان سے بالکل الگ تھے۔ وہ نرم مزاج اور نیک انسان تھے، ملازموں کی خدمت کر دیا کرتے تھے، اور اب بھی اگر مالکن درمیان میں نہ آتی تو شاید وہ میری مدد کر دیتے۔ میں واپس شام کو گھر لوٹی تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس مشکل کو حل کروں۔ میں ایسے ہی چارپائی پر لیٹ گئی تو میرا بڑا بیٹا میرے پاؤں دبانے لگا۔ خود بخود تھکن سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ پچھلی رات بھی میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے احمد کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتنی جلدی ہار گئی؟ ابھی تو تمہیں ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ احمد کی شکل نظر آتے ہی میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ میں ماضی کے خوبصورت لمحات مجھے یاد آ رہے تھے۔ احمد کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی دنیا کی دھوپ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھتے تھے۔ کس طرح گھر کا خرچہ چلتا، کیسے بجلی کا بل ادا ہوتا، کیسے ہماری دکھ بیماریوں میں وہ ہمیں دوائیں دلاتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس کچھ بھی مسئلہ ہوتا اور میں احمد کو بتا دیتی، اور اگلے ہی دن احمد کسی نہ کسی طرح ہماری پریشانی کو حل کر دیتے۔ کبھی کبھی میں نے انہیں راتوں کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ شاید دنیا کی فکریں انہیں کھا رہی تھیں، لیکن میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ میں جب بھی پوچھتی کہ آپ کیوں جاگ رہے ہیں تو وہ مسکرا کر کہتے کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ دنیا داری اور گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل تھا۔ میں بس اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی سمیٹ دی، اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی وہ بڑا ہو کر میرا بازو بنے گا۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر اچھا بن جائے۔ میرا بیٹا میرا خدمت گزار بچہ تھا، اب بھی میرے پاس سے ہٹا نہیں تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ گھر کا دروازہ تھوڑی دیر بعد زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے یاسر سے کہا، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے مکان پر۔ یاسر نے دروازہ کھولا تو مالک مکان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ پوچھ رہا تھا، تمہاری اماں کہاں ہیں؟ میں نے جلدی سے چادر پہنی اور دروازے پر آ گئے تو وہ غصے میں کہنے لگا، اس مہینے کا کرایہ اب تک نہیں آیا اور نہ ہی تم نے بجلی کا بل جمع کروا کے بل مجھے دیا ہے۔ میں نے گھبرا کر مالک مکان سے کہا کہ مجھے 2-3 دن کی مہلت دے دو۔ جو پیسے مجھے ملے تھے وہ بچوں کی دوا میں لگ گئے۔ چھوٹے دونوں بچوں کو 4 دن پہلے بخار ہوا تھا، اسی میں ہی میری ساری تنخواہ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اور بجلی کا بل اگر وقت پر ادا نہیں کرو گی تو پریشانی ہوگی۔
میں نے مالک مکان کو بتا دیا کہ 1,00,000 روپے کا بل آیا ہے۔ یہ سن کر وہ کتنی ہی دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یقیناً تم نے کوئی چیز استعمال کی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ تو ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہم تو احمد کی زندگی سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ وہ کہنے لگا جو بھی ہے بل وقت پر ادا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میٹر پر بجلی کا بل بڑھتا چلا جائے، تم تو کسی بہانے سے گھر خالی کر دو گی، میں بعد میں کیا کروں گا۔ مالک مکان نے اپنی ہی بات رکھی تھی اور پھر وہ دناتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ میں واپس چارپائی پر آ کر بیٹھی تو لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ مجھے اپنے کاندھوں پر اتنا بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر کی رگیں پھٹنے لگیں۔ میرا بیٹا میرا سر دباتے ہوئے کہنے لگا اماں فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ ہاں بچے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں بنگلے سے جو کھانا لے کر آئی تھی وہ بچوں کے آگے رکھ دیا۔ بچوں کے کھانے کے بعد 2-3 نوالے بچ گئے تھے، وہی میں نے اپنے پیٹ میں ڈالے اور آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹ گئے۔ احمد سے شادی کے وقت میں نہ صرف بہت خوبصورت اور جوان تھی بلکہ بہت زیادہ خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے احمد سے محبت تھی۔ ہم دونوں کزنز تھے اور ہماری پسند کی شادی تھی، لیکن شادی کے بعد حالات کو اس طرح بگڑے کہ احمد کے گھر والوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ دراصل ہم دونوں کی محبت سے بہت سے لوگوں کو حسد تھا، جلن تھی۔ احمد کے چھوٹے بھائی نے اتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی کہ احمد کے ماں باپ نے خود ہمیں الگ کر دیا تھا۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس دنیا سے گئے تو میں بے سہارا ہوئی، لیکن احمد کا ساتھ میرے لیے سب کچھ تھا۔ مگر کہاں جانتی تھی کہ احمد بھی ایک رات بڑی خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرے معصوم بچوں کا باپ نیند میں ہی ہارٹ اٹیک سے دم توڑ گیا تھا، اور مجھے اس بات کی خبر صبح ہوئی تھی جب میں نے اسے کام کے لیے جگایا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ رات 2 بجے کے آس پاس احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے قیامت کی طرح تھی۔ میرا شوہر، میرا ہمسفر، میری محبت، وہ سب کچھ تھا جو مجھے یوں بیچ بھنور میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے ہماری محبت کی نشانی ہمارے 3 بچے وہ میرے کاندھوں پر ذمہ داری کی طرح چھوڑ گیا تھا، اور اب مجھے ان کا فرض نبھانا تھا۔ لیکن یہ دنیا داری بہت ہی مشکل تھی، یہاں کوئی ہم جیسی بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ میں نے بہت مشکلیں اٹھائی تھیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے سسرال والوں سے مدد کی امید کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ احمد کے جانے کے بعد میرے دیور کو مجھ پر رحم آئے گا۔ ساس سسر تو اتنے عرصے میں اس دنیا سے گزر گئے تھے، لیکن میرا دیور جو ان کے گھر پر قابض تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دے گا، ہم پر کچھ رحم کرے گا۔ اس گھر میں ویسے بھی ہمارا حصہ تھا، لیکن دیور نے نہ صرف نظریں پھیری بلکہ سختی سے کہہ دیا کہ وہ گھر مرتے ہوئے ماں باپ نے اس کے نام کیا ہے اور اس میں میرا یا میرے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دیور سے کوئی لڑائی لڑتی، اسی لیے میں نے خود ہر رشتے سے امید ختم کر دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود اپنے بچوں کے لیے مرد بن جاؤں گی۔ میں نے کتنے ہی گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مردوں کی بدنیتی نے مجھے کام چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آخر میں جا کر بس یہ 2 بنگلے تھے جہاں میں کام کر کے کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی۔ ان دونوں بنگلوں میں مجھے اپنی عزت کا خطرہ نہیں تھا، لیکن دوسری پریشانیاں اپنی جگہ تھیں۔ کام بہت زیادہ تھا، مالک سخت تھا اور چھٹی کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ چاہے میں مر رہی ہوتی لیکن کام پر جانا ضروری تھا، مگر ایسے میں بھی میں اپنی زندگی کی گاڑی کو صبر کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، مگر اس بجلی کے بل نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں وہ بل سینے سے لگائے ساری رات روتی رہی تھی۔ احمد کی یاد نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔
اگلی صبح میں پھر اپنے کام پر نکل گئی تھی، لیکن میرا سارا ذہن اسی بات پر اٹکا تھا کہ میں بل کا کیا کروں گی۔ اور پھر مجھے بالآخر یہی خیال آیا تھا کہ میں مالک مکان سے کہوں کہ کسی طرح وہ میری مدد کر دے، کیونکہ مالک مکان ایک امیر آدمی تھا۔ وہ چاہتا تو اس بل کو آسانی سے بھر سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے کرائے کو بھی کم کر دیتا، لیکن اس نے کبھی ہم پر ترس کھایا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی رحم کی امید کی تھی۔ مگر حالات نے اتنا مجبور کیا تھا کہ بنگلوں سے واپسی پر میں مالک مکان کے دروازے پر پہنچ گئی تھی، اور اس کی آگے بجلی کا بھی رکھ کر میں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اور میں نے اپنے وجود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میری بات سن کر مالک مکان نے ایک ایسی شرط میرے آگے رکھی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 40 سال کا مالک مکان مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ میں نے مالک مکان کے آگے اپنی ساری مجبوریاں بیان کی تو وہ کہنے لگا، دیکھو رشیدہ، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، تم اکیلی عورت ہو، 3 بچوں کا ساتھ ہے، تم بھی جانتی ہو کہ ان حالات میں گزارا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ مسئلہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، ساری زندگی اس مسئلے کو بھگتنا ہی ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مستقبل کو ملحوظ رکھنے کے بارے میں سوچو۔ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، 30 سال کی ہو، تمہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مالک مکان کی بات سن کر میں چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں شادی کی بات کر رہا ہوں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تمہارے بچوں کو باپ مل جائے گا اور تمہیں ایک محافظ۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا، میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں 3 بچوں کی ماں ہوں، اور مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کون میری ذمہ داری اٹھائے گا؟ کون میرے بچوں کو باپ کی طرح پیار دے گا؟ صرف ایک بجلی کے بل کی وجہ سے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ مالک مکان نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، رشیدہ، بات صرف بجلی کے بل کی نہیں ہے، بات تمہارے بچوں کے مستقبل کی ہے، تمہاری حفاظت کی ہے، تمہاری خوشیوں کی بھی ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم چاہو تو اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ کر اپنے لیے خوشیوں کا دروازہ کھول سکتی ہو۔ اور پھر شرعی طور پر بھی بیوہ کا حکم ہے کہ وہ کوئی معقول رشتہ دیکھ کر دوسری شادی کر لے۔ اکیلی عورت کا رہنا مناسب نہیں ہے۔ تم خود بھی جانتی ہو کہ کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ہیں، اور پھر دوسری پریشانیاں تو اپنی جگہ ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن بل بھرنے میں نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہارا خرچہ اٹھانے والے شخص سے تمہاری شادی کروا کر۔ میں کبھی مالک مکان کو دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر مالک مکان کہنے لگا، میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیچارہ بیوی مرنے کے بعد سے بہت زیادہ دکھی ہے، ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے۔ اگر اسے کسی کا ساتھ مل جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے محبت کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہاری اور اس کی ملاقات کروا دوں گا، تم اس سے شادی کر لو، تو وہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ اٹھائے گا، تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ تم اسے محبت دے دینا، بس اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر سکتے ہو۔ اگر تم مدد چاہو گی تو میں بل بھرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یاد رکھنا یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، تمہیں ساری زندگی بہت سی آزمائشوں کو جھیلنا ہوگا۔ میں بس خاموشی سے مالک مکان کی بات سن رہی تھی، اور پھر اس نے میرے سامنے ہی کسی کو فون پر بلایا، اور کچھ دیر بعد ایک شخص کمرے میں آیا، اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، جوان اور ہینڈسم تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، اور بالکل ویران آنکھیں تھیں، جیسے احمد کے جانے کے بعد میری آنکھیں ویران ہو گئی تھیں۔ پھر مالک مکان نے ہم دونوں کا تعارف کروایا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ وہ شخص کچھ دیر بعد مجھے بتانے لگا کہ کس طرح بچے کی ولادت کے وقت
اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی سے بات کر کے مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ احمد ہی ہو۔ میں نے مالک مکان کی بات پر بھروسہ کر کے اس شخص سے شادی کی حامی بھر لی تھی اور اس نے مجھ سے سادگی سے شادی کی تھی، اور حق مہر کی جو رقم اس نے مجھے ادا کی تھی اس سے میں نے بجلی کا بل پورا ادا کر دیا تھا اور مالک مکان کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ آج میں اور شہزاد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ شہزاد نے میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محبت دی ہے۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ اچھا اور نیک انسان ہے جس نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ مالک مکان نے پیسوں سے تو میری مدد نہ کی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی کو محفوظ کر دیا تھا، میرے بچوں کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ اب میں بنگلوں پر کام بھی نہیں کرتی، میرے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے شہزاد جیسا ہم سفر ملا ہے۔ احمد کی محبت تو میرے دل سے کبھی کم نہیں ہو سکتی، لیکن اب میرے دل میں شہزاد کی محبت بھی بستی ہے۔ لیکن ہر کسی کو اتنا اچھا ہم سفر نہیں ملتا، ہر کسی کی مشکلات اس طرح حل نہیں ہو پاتی جیسے میری ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر خاموش نہ رہیں کہ بجلی کمپنیاں جس طرح ہمیں لوٹ رہی ہیں، اگر ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ اسی طرح ہم غریبوں کا استحصال کرتی رہیں گے۔ تو کب تک منہ بند کر کے گھروں میں بیٹھیں گے؟ ہم کیوں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں گھروں سے باہر نہیں نکلتے؟ اگر اس دن مالک مکان میری اور شہزاد کی ملاقات نہ کرواتا یا میری مدد نہ کرتا تو شاید میرے پاس آخری حل خودکشی ہوتا، کیونکہ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ اگر میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکوں گا تو خود کو اور بچوں کو پنکھی سے لٹکا دوں گا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ بے عزت ہونے سے بہتر ہے میرے لیے مرنا۔ خدا را مجھ جیسی رشیداؤں کے لیے زندگی کو مشکل نہ کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔